پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچن سے اب ہم یہاں پر آئے اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے پیارا انداز نیکی. پیارا انداز نیکی جو ہے وہ آپ بھی لگا لو, سب لگا, ہاں تھوڑا سا آ جاؤ. پیارا انداز نیکی جو ہے وہ اس میں ہماری ایسے خاندان, ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں. اور یہ ایک بلوچ خاندان ہے. بلوچ قوم جو ہے وہ بڑی غیور, بڑے غیرت مند, بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں. مجھے بلوچوں سے بہت پیار ہے اور بلوچوں سے اس لیے بھی محبت ہے کہ بلوچوں نے انتہائی نامساعد حالات دیکھے اپنی زندگی میں, اور اس کے باوجود ان نامساعد حالات کو انہوں نے جھیلا اور پاکستان سے محبت, پاکستان سے پیار بلوچوں کے خون میں شامل ہے اور کوئی ان سے اس محبت کو چھین نہیں سکتا. مودی جتنی چاہے کوشش کر لے بھارت سے, بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان ہے. تو بلوچوں میں بڑا پیار ہے. اس لیے آج ایک بلوچ خاندان یہاں پر موجود ہے اور اس گھرانے کو بڑے درپیش مسائل ہیں. آئیے میں آپ کو پہلے اس گھر میں لیے چلتا ہوں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیا مسائل ہیں. آج لیاری کے گوٹھ میں رہائش پذیر مفلس مگر باوقار بلوچ خاندان, اس کے ایک بہت بڑے مسئلے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. 18 سالہ مہوش, 18 سالہ مہوش اس گھرانے کی چہیتی بیٹی ہے. اس کی دل کی دھڑکنیں اس کے جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہیں. مہوش کو بچپن ہی سے عارضہ قلب ہے جو اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, مگر علاج کے لیے وسائل ناپید ہیں. گھر کی حالت اظہار بتا رہی ہے کہ جہاں گزر بسر مشکل سے ہوتا ہو وہاں دل کے آپریشن کے لیے 1.5 لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے؟ السلام علیکم, میرا نام مہوش ہے اور میرے دل میں دھڑکن تیز ہو جاتے ہیں اور دل میں تکلیف ہو جاتی ہے اور میرے دل میں وہ اس کا بند ہے. اب دل کا سوراخ تھا, اس کے آپریشن کروایا ہے, ابھی دوسرا آپریشن بولا ہے اور پیسے بھی ہمارے پاس بھی نہیں ہے. ابھی مجھے بھی اسکول پڑھنے کا شوق ہوتی نہیں. ابھی پہلے بھی چھوٹی تھی, پھر 55 میں پڑھتی تھی, بھی 1 کلاس پہ نہیں پڑھی ہے. ابھی میڈم میں بولتی تھی ابھی تم نہیں پڑھو اسکول, اس نے بولا کہ نا آپ بہت کمزور ہے, بہت بیمار ہو, اس لیے آپ کو نہیں پڑھاتے ہیں. آپ کو پہلا کلمہ طیب پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم, میرا نام طاہرہ ہے, میں نیو لیاری میں رہتی ہوں. میرے 4 بچے ہیں. 15 سال ہو گئے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. پہلے میں سسرال میں رہتی تھی, پھر ان لوگوں نے مجھے نکال دیا گھر سے, تو پھر میں اپنے امی ابو کے گھر آئی. تو پھر میرے ابو نے مجھے رکھا اپنے گھر میں اور خود ہی کام کرتی ہوں اور خود ہی کرتی ہوں سب کچھ, اور رہتی امی ابو کے ساتھ ہی. ایک بیٹا ہے, 3 بیٹی ہیں اور ساتھ میں ہی پہ ہم لوگ سب رہتے ہیں. بڑی بیٹی میری ہارٹ پیشنٹ ہے. پہلے دل میں سوراخ تھا, اس کا آپریشن کروا دیے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے دل کا وال بھی ایک لیک ہو گیا ہے. اب اس کا علاج کروا رہی تھی تو ڈاکٹر کے نے ٹیسٹ کیا تو اس کا ایک پھیپھڑا بھی سوکھ گیا ہے اور ایک پھیپھڑے کا بھی علاج کروا رہے تھے. اور جو چھوٹی بیٹی ہے میری 9ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے. اب اس کے آگے پڑھائی کے لیے میرے پاس کچھ گنجائش نہیں کہ میں اس کو آگے پڑھا سکوں. اس کو ڈاکٹروں نے ایڈمٹ کیا تھا نا, اس کے جینٹامائسن زیادہ دن لگا دیے تو اس کے کانوں سے سننا بھی کم ہو گیا تھا. پھر ایک گردے بھی سکڑ گئے تھے, تو میں ابھی گردوں کا تو علاج کروایا ہے. کانوں میں سننے کا ان لوگوں نے بولا آلہ لگے گا. آلے کے لیے میرے پاس ایسے گنجائش نہیں ہوئی, 10,000 کا بلائے گا, تو پھر میں نے نہیں لگوایا. ایسے ہی ابھی کام نہیں کر سکتی, کوئی بھی نہیں کام کر سکتی. جیسے تھوڑا بہت کرے گی تو اس کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی, باہر پیدل چل نہیں سکتی. اور پھر فوراً ہی میں اس کو ہاسپٹل لے جاتی ہوں اس کے علاج کے لیے. رات کو 2 بجے 1 بجے جیسے بھی اس کی حالات صحیح نہیں ہوتے تو میں فوراً ہی ہاسپٹل چلی جاتی ہوں علاج کروانے کے لیے.
अभी बीच में भी इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं तकरीबन 1 महीने के बाद अभी छुट्टी हुई, तकरीबन 2 महीने पहले छुट्टी हो गई थी। अपने जेवर बेचे थे मैंने, मेरी अम्मी अब्बू ने जहेज़ में लिए थे मेरे जेवर, वो मैंने सारे बेच के अपनी बच्ची का इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया। तो अभी डॉक्टर कहते हैं कि इसके दिल का वाल भी एक लीक हो गया है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का इलाज हो जाए और मेरा कराने वाला कोई भी नहीं है और मैं अपनी बच्ची का आखिरी सांस तक इलाज करवाऊंगी जब तक मेरी सांस है और मैं अपनी बच्ची का वाहिद आखिरी ही सहारा हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची ठीक ठाक हो जाए और मैं उसकी शादी करवाऊँ और अपने घर में चली जाए। 18 साल हो गए उसको, माशाल्लाह से 18 साल की हो गई है मेरी बच्ची और इसका इलाज अभी तक मैं करवा रही है। 20 दिन की थी तो इसको दिल का मसला ही है और ये अभी तक सही नहीं हुई है। 1.5 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए दरकार है। माविश का सहारा उसका बाप था, मगर वो तो 15 बरस पहले खालिक के हकीकी से जा मिला। मरूम बाप की तस्वीर सीने से लगाए ये बच्ची मुंतज़िर है कि कौन आगे आए और उसकी ज़िंदगी के चिराग को बुझने से बचाए। मेरी बेटी जवान थी बेटा, बेवाह हो गई, उसको अखराज पूरे होते नहीं हैं। हम लोगों ने कैसे कैसे उसका गुजारा चला भी रहे हैं अभी, लेकिन हमारे हाथ से अभी इलाज के इतने पैसे नहीं हैं जो हम अपनी बच्ची का इलाज करवाएं। मैं छोटी उम्र में बच्चों की शादियां करवा देते हैं, उसके 4 बच्चे हो गए। मेरे दामाद का इंतकाल हो गया था। जितना उसको तकलीफ होती है इतना हमें होती है। मैं बच्चों को छोड़ नहीं सकती, मेरी बेटी अकेले अपनी बच्ची को लेके जाती है हॉस्पिटल। मैं खुद भी घरों में काम करती हूँ। अब मैं काम करते करते मेरा खुद का बाजू टूट गया, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है जो हम अपनी नवासी का इलाज करवाएं। मेरी बच्ची की मदद किया जाए, जितना हो सके तुम लोग इसका मदद करें। हम लोग इसका इलाज ही करवाना चाहते हैं, हमारे पास इतना नहीं है। अभी हमारे पास पैसे नहीं है जो हम इसके बच्ची का इलाज कराएं। इतना ना इखराज आता है मेरे पास, ना तो बच्ची वही मजदूरी करती है जो रोजी बराबर होती है, शाम के मकसद रोटी पूरी कर के वापस आती है। अभी हमें मकसद है, हमें इल्तिजा है आपके पास, आपको मकसद है अल्लाह तरसी करके बच्ची का इलाज करवा दे, तो आपकी मेहरबानी है। रमज़ान की तारीख दे दी है उन्होंने, हमारे पास वो हम नज़र आ रहा है, हमारे पास तो है कुछ नहीं जो किस तरीके से जाके बच्ची का इलाज करे। आपसे हो सके मेहरबानी तो हमारी बच्ची का इलाज करा दें और बच्ची का मकसद है तो इलाज हो जाए और बच्ची मकसद तालीम करे। हमारे दिल चाहता है हमारी नवासी तालीम भी करे, हमारे पास तालीम के पैसे भी नहीं है जाके हम तालीम करें इसकी 10वीं की। मैं मैविश की छोटी बहन हूँ। मैंने 9वीं तक पेपर दिए, अब मैट्रिक के आगे मैं पढ़ नहीं पा रही, अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हमारे। मैं और मेरी बहन साथ में स्कूल जाते थे, 2 क्लास तक हमने साथ ही पढ़ा और उसके बाद उसकी तबीयत हमेशा ही ख़राब रहने लगी, बहुत ज़्यादा। उसकी दिल की धड़कन तेज़ होने लगी और उसकी वजह से उसकी स्कूल की छुट्टियां होने जाती थी, पेपर्स भी नहीं दे पाती थी, तो वो बीमारी रहती थी, उस वजह से उसका भी स्कूल छूट गया। मैं जाने लगी स्कूल, लेकिन आगे अब मैंने 9वीं तक तालीम हासिल करी, अभी मैट्रिक के पेपर देने थे, तो अभी अखराजात हमारे घर के पूरे नहीं हो पा रहे, ऊपर से बहन की तबीयत भी ख़राब रहती थी। बाप की वफ़ात के बाद माँ ही माहविश की आखिरी उम्मीद है। एक बेवा, एक लाचार माँ जो शौहर की वफ़ात के बाद ख़ुद अपने वालिदैन के घर में मुकीम है, वो घर घर काम करके बमुश्किल खाने का बंदोबस्त कर पाती है। वो बीमार बेटी के लिए इलाज की खतीर रकम आप मुझे बताइए कहाँ से लेकर आएगी। माविश के नाना नानी भी परेशान हैं कि उसका इलाज किस तरह से कराएंगे। बहुत परेशान है, बहुत परेशानी में इतना है कि कैसे उसका इलाज करा सकेंगे, या क्या सूरत बनती है कि वो उसका इलाज कराएं। लेकिन आप मौजूद हैं, आप इसकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। 1.5 लाख रुपए की मदद दरकार है, 1.5 लाख रुपए। पेपाल अकाउंट मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो मुसलसल लगा के रखें, तो मैं फिर गुजारिश करूँगा हाफ़िज़ आपसे भी मास्टर कंट्रोल रूम में कि यहाँ पर टीम को कहें कि पेपाल अकाउंट, क्योंकि उसमें लोग डोनेट कर रहे हैं, भेजें। नहीं, पेपाल अकाउंट लगा रहे हैं, मुसलसल लगा रहे हैं।
تو اب یہ پے پال اکاؤنٹ میں آپ بھیجتے رہیں، اور اس کے علاوہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ بھی ہے جو کہ UBL میں، آپ ہمیں ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، منی ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. اور پے پال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ UK USA جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ پے پال میں ہمیں پیسے بھیج سکتے ہیں، خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم، ادھر سے اور پوری دنیا سے آپ جہاں سے بھی چاہیں یہ پے پال اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں ہمیں پیسے بھیج سکتے ہیں. اب یہ ہماری بہن یہاں پر موجود ہے، ہماری یہ بھی ہماری بہن ہے، یہ بھی ہماری بہن ہے. اب ان کو 1.5 لاکھ روپے چاہیے اور میں آپ کی کالز کا انتظار کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مرحبا والوں کا. مرحبا والوں نے، آئیے چیپر صاحب آئیے تشریف لائیے آپ. مرحبا والوں نے، ڈاکٹر صاحب میرا فون یہاں پہ اٹھا کے رکھتے ہیں. مرحبا والوں نے آپ ہمارا بڑا ساتھ دیا اس میں، اور مرحبا والے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مرحبا والوں کو، مرحبا والوں کا میں احسان مند ہوں. میں بذات خود احسان مند ہوں کہ اس میں انہوں نے میری بہت مدد کی ہے، اور مدد یہ کی ہے کہ ہم نے، چونکہ ظاہر ہے کہ گیم شو ہم اس دفعہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، تو جو بھی انہوں نے چیزیں بھجوائی تھیں انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب آپ نیکی کے لوگوں کو دے دیں، یا جن کو بھی آپ مستحق سمجھتے ہیں ان کو آپ دیں. انہوں نے 30-40 موٹر سائیکل ہمیں بھجوائیں، تو اس میں ہم نے ایک آپ کو چابی ہم دے رہے ہیں، یہ آپ نے پاس رکھی. یہ آپ بیچ بھی سکتی ہیں، آپ یعنی ان کے نانا کو بھی دے سکتی ہیں، گھر میں اور ماموں وغیرہ ان کے ان کو دے سکتی ہیں. اب وہ اس کے پیسے آپ کو دے دیں، بیچیں گی تو اس کے پیسے آپ کو مل جائیں گے. تو یہ موٹر سائیکل آپ کے ساتھ جائے گی، مرحبا والوں کی موٹر سائیکل ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گی. ٹھیک ہے نا، یاد بات رکھیں کہ آپ چابی باہر دے کے لے لیجیے گا. اور ابھی بھی مگر 1.5 لاکھ روپے کی رقم ہے. ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. فرمائیے فرمائیے. جی بولیے. جی میں عامر لیاقت بات کر رہا ہوں. عامر لیاقت بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں. جی تو یہ میں ان کو ڈونیشن دینا چاہتی ہوں. ہاں اچھا، ڈونیشن دینا چاہتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. کتنا دینا چاہتی ہیں؟ کتنا دینا چاہتی ہیں میری بہن؟ جی میں جو ہوں 1 لاکھ تک. 1 لاکھ روپے دینا چاہتی ہیں آپ. بہت میری طرف سے آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یعنی بچی کے علاج کا، بھائی دیکھیں مسیح ایسے آتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور آ کر یہ کام کر جاتے ہیں. جو 1 لاکھ روپے. اور بھی کوئی کالرز آئے. دیکھیں بات یہ کہ یہاں تو یہ لوگ آ گئے، آپ ان کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے مدد کرنی ہے جو پردے کے پیچھے. میں کچھ ایک بتانا چاہتا ہوں، اور تھوڑا یہ ایک سرپرائز ہے، اور یہ سرپرائز تھوڑا میرے اپنے کچھ فنڈز تھے، لوگوں نے مجھے پیسے بھیجے تھے، اور یہ پیسے مجھے بھیجے تھے. ہمارے دوست عمران ہیں، ان کے پاس پیسے تھے. ماڈل ہیں ایک بشا خان، ان کے پاس کچھ پیسے تھے. طوبہ کے اپنے کچھ پیسے تھے. ہم سب نے پیسے ملائے اور یہ بہت بڑی خطیر رقم ایک بنی، اور ہم سب نے پیسے ملا کر، تاکہ یہ امانت ہے، امانت پہ خیانت نہیں کر سکتے. تو پیسے ملا کر ہم نے ایک کارٹن تیار کیا ہے، اور یہ کارٹن جو ہے وہ کوئی تقریباً یہ 10,000 کے قریب کارٹن ابھی ہم نے تیار کیے ہیں. اور 10,000 کے قریب یہ جو کارٹنز ہیں، تو ان میں کیا کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے میں آپ کو ایک کارٹن دکھاؤں گا، اس کے بعد بتاؤں گا. یا آپ اس میں دیکھ لیں کہ اس میں ہم نے یہ بیٹا وہاں سے کھول کے لانا کارٹن. یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے پیارا رمضان. کلوز کر دیں، پیارا رمضان. اور وی ایڈمائر اینڈ اپریشیٹ دی سروسز آف آر آنریبل اینڈ پریسٹیجیس ڈاکٹرز، فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، nurses, paramedics, and all concerns who are involved in fighting with this COVID-19 pandemic. From Amir Liaqat Hussain, Sayyida Tuba Amir, and Bisha Abbas. ہم تینوں نے مل کر، اور اس میں عمران بھائی بھی ہمارے شامل ہیں، ان سب نے مل کر بیٹھے لے آئے آپ یہاں پر. یہ ہم ڈاکٹرز کو بھی دے رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس لوگ آتے جائیں گے ان کو میں اپنے حلقے میں NA245 میں 10,000 کارٹنز الگ سے اس کے لیے تیار کرا رہا ہوں. اب اس میں کیا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو. میں ہر گھر میں خود دینے کے لیے جاؤں گا عید کے بعد. یہ ہے فنائل فار میڈیکل یوز اونلی. یہ ڈاکٹرز کے بعد بتا رہا ہوں، یہ ڈاکٹرز کے پاس آئے. سیمی جمالی صاحبہ میں آپ کے پاس یہ لے کر آ رہا ہوں کارٹن 1-2 دن میں، تاکہ ہاسپٹل کے لوگوں کے لیے، پیرامیڈک اسٹاف جو ہے ان کے لیے، ہاسپٹل میں جتنے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو. اور ابھی ہمارے پاس عمران بھائی کال پہ موجود ہیں، جو بتائیں گے
اس کے علاوہ یہ دیکھیے آپ, یہ اس میں یہ ہے بلیچ, سب پہ لکھا ہوا ہے ناٹ فار سیل بلیچ, فار میڈیکل یوز اونلی, فار میڈیکل یوز اونلی, ناٹ فار سیل. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ فنائل کی جیسے 2 بوتلیں ہیں, 2 بلیچ کی بوتلیں. اب اس میں ہم آ جائیں تو اس میں ہم نے تیار کیا ہے, یہ ہے آپ کا ناٹ فار سیل, یہ موجود ہے آپ کا یہ ہینڈ سوپ ہے, سوپ, یہ سوپ اس میں موجود ہے. اس کے بعد یہ گلوز ہیں, اور اس میں چونکہ میرا چینل ہے ایکسپریس, لاکھانی صاحب اگر دیکھ رہے ہو تو میں نے اس میں ایکسپریس کا نام بھی شامل کیا. یہ گلوز ہیں, گلوز, اور اس میں سافٹ ٹیشوز ہیں, ٹیشوز میں موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ ہم نے اس کے اندر ہینڈ سینیٹائزر, یہ آپ ہینڈ سینیٹائزر ہے, چل اس کو میں بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس کو ذرا بعد میں دکھا دیتے ہیں, میں کھل نہیں سکا تھا. ہینڈ سینیٹائزر ہے, اور اس کے علاوہ جو اصل چیز ہے وہ دکھا دوں میں آپ کو, کٹ, یہ ڈاکٹر حضرات کے لیے, ڈاکٹر حضرات کے لیے کٹ ہے. کٹ سے مراد یہ کہ یہ ان کا سرجیکل سوٹ ہے, میں اس کو کٹ کہتا ہوں کیونکہ اب یہاں پر کٹ ہی مشہور ہو گئی ہے, تو یہ سرجیکل سوٹ ہے, یہ پہنیں گے. اور اس میں ہم نے یہ 2 ڈبے آپ کے آگے, یہ میں کھول کے دکھا دوں, یہ کیسے کھلتا ہے یار, یہ کھولنا ہے یار, یہ کیسے کھلتا ہے. میں تو اصل میں عمران بھائی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن میں موجود ہے. السلام علیکم عمران بھائی. السلام علیکم عامر بھائی, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں, الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں نیک کام کیا کر رہا ہوں, اس میں تو آپ کی نیکیاں بھی شامل ہیں. آپ اتنے پیارے انسان ہیں کہ آپ نے اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا ہے. اور بشا عباس, ان کو میرا اپنی طرف سے بہت خراج تحسین, انہوں نے بہت اس میں محنت کی. ہم بشا کو بلائیں گے بھی اپنے پروگرام میں, اور آپ نے جو کردار ادا کیا ہے, میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں عمران بھائی. بہت جزاک اللہ. اور یہ جو آپ کو ڈونیشن کے لیے آپ ابھی فنڈنگ کے لیے کہہ رہے تھے, تو ان خاتون کے جو 1.5 لاکھ روپے ہیں یا مجھ سے لے لیں, اور 1.5 لاکھ روپے. ارے میرے عمران بھائی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں اسی لیے میں جب آپ کے پاس کل رات کو آیا تھا, میں جو آپ سے جب رقم مانگ رہا تھا نا 10-15 لاکھ روپے, جو اس لیے وہ یہی تھا کہ لوگ آتے رہیں گے, میں ان کو دیتا رہوں گا آپ کی طرف سے دیتا رہوں گا تاکہ وہ ایک طرح سے آپ کی انویسٹمنٹ میرے پاس ہو جائے ان غریبوں کے لیے. تو اسی لیے میں آپ سے رات کو کہہ رہا تھا. اور بھی کوئی کام ہو مجھے یاد ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ عمران بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ بہت ذمہ داری کا کام تھا جو کہ ایکسپریس کے تھرو جا رہا ہے, اور یہ پیارا رمضان ہے, ایکسپریس ہے. دیکھیے نا آپ ساری اس کے اندر چیزیں ہم نے ٹیشو پر بھی لکھوایا ہوا ہے ایکسپریس. ہم اپنے چینل کے ساتھ, ہمارا چینل چونکہ ہمارا چینل, ہم اپنے چینل پہ کام کر رہے ہیں, تو ہمارا چینل اس چیز کی اویئرنیس میں آگے, ایکسپریس سب سے آگے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپریس اگر سب سے آگے تو پھر ایکسپریس کا نام ہو. فنڈ سارا اس میں میرا ہے, بشا کا ہے, آپ عمران بھائی کا ہے, ہم سب نے مل کر پیسے, تو ہم نے کہا بھائی پیسے لگائیں, آپ تو کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں. اچھا کام یہ کہ کارٹنز بناتے ہیں. 10,000 کارٹنز اپنے حلقے میں لے کے جاؤں گا, 10,000 کارٹنز لوگوں میں تقسیم کروں گا. تو یہ سارا, اور یہ سب ڈاکٹرز کے لیے. اور ایک ہم نے جو کارٹن بنایا جو ایک خاص ہے, وہ کارٹن یہ اس میں جس میں سینیٹائزر وغیرہ بھی ہیں, گلوز ہیں, یہ سارا کچھ یہ آپ کے ساتھ جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہ آپ ساتھ لے کے جاؤ گی. گھر میں یہ ہاتھ صاف کرنا ہے اس سے, ٹھیک ہے, اس سے ہاتھ صاف کرنا ہے. ہاتھ صاف بیٹا اس سے کرنا ہے. آپ دل کا, آپ کو پریشانی بھی ہے, دل کا عرضہ بھی ہے, آپ کمزور ہو, ہاتھ اس سے صاف کرو گی. یہ صابن آپ استعمال کرو گی, ٹھیک ہے. اور یہ اس میں فیس ماسک جو ہے, یہ ماسک ہے, اس کو آپ نے جیسے ابھی لگائی ہوئی ایسے اس کو یہ لگا, یہ ماسک یہ مت استعمال کرنا ہے, میں نے لگا لیا ہے. دیکھیے یہ آپ کا فیس ماسک کے 3 ڈبے, یہ آپ کے ساتھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اچھا, تو ایک وقفہ ہم یہاں پر لے رہے ہیں, وقفہ حاضر ہوں گے. میں روز یہ بتاؤں گا, ڈیلی میں بتاتا رہوں گا, تاکہ جو اچھا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اہم بتانا بھول گئے, ایکسپریس کی لائنز کھلی ہوئی ہیں. معیز بھائی ایک نمبر ایک ایسا کر دیں جس میں یہ ہو کہ اگر ڈاکٹرز آپ کو فون کریں اور کسی ہاسپٹل سے کلینک سے فون آئے, تو معیز بھائی آپ پورا ایک سسٹم بنا لیں, ہم ان کو ڈبے پہنچائیں گے وہاں, وہ ہم سے آ کے لے لیں, تاکہ ایکسپریس سے آ کے کلیکٹ کر لیں. میں یہی کر سکتا ہوں ان حالات میں, اپنی اس ٹرانسمیشن کے دوران جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. اور باقی جب میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, جیسی ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے, عامر لیاقت واپس آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ ہی کے گھروں میں آپ کے ساتھ. اور باقی آپ کے سارے پیسے جمع ہو گئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپریشن ہو جائے گا آپ کا. اور آپریشن
आबिद वली पता नहीं कहाँ है, हाँ आबिद वली, डॉक्टर से बात कर लें जो भी है, आप करवाते हैं जो भी है, और पता नहीं किस तरह का है, क्या इलाज है, क्या है ज़रा बताएंगे माइक, कितने दिनों का आर्ज है, क्या है, क्या आपको क्या बताया डॉक्टर ने? कि 3 दिन बाद डेट है ऑपरेशन की। 3 दिन बाद ऑपरेशन की डेट है? 3 दिन बाद ऑपरेशन की डेट है इनकी। तो ऑपरेशन 3 दिन बाद आपको डेट दी है डॉक्टर ने, कहाँ पर है? अपना जिना कार्डियो में। जिना कार्डियो में? जब 3 दिन में ऑपरेशन कराए, फारिग कब हो जाएंगी ये वहाँ से? वहाँ से मैं पहले 2-3 दिन बाद फारिग हो जाएंगे। अभी हम इनको भेज रहे हैं ऑपरेशन के लिए, अगर ये उसकी 2-4 दिन में रमज़ान में फारिग होती हैं, ये फिर सेहतियाब होकर यहीं आएंगी, ये बताने के लिए कि जिसने 1.5 लाख रुपए दिए वो यहाँ इस्तेमाल हो। ये सच्चाई के सौदे होते हैं, इसमें धोखेबाजी नहीं चलती। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। ये भी हमने आपको जो पूरा बताया पैकेज, ये जो हम बना रहे हैं, ये हम रोज़ाना आपको इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हम ऐड करते जा रहे हैं। हमने सैनिटाइज़र मुख्तलिफ, हमने स्प्रे भी इसमें ऐड किए सैनिटाइज़ करने के लिए, और जो मैं मशीन आपको बता रहा हूँ, मशीन मैंने अभी इसमें आपको नहीं दिखाई है। इमरान भाई से भी मेरी बात हुई थी, मशीन हम आपको दिखाएंगे कि मशीन किस तरह आप कांधे में, जैसे स्कूल का बैग आप लगाते हैं, उसमें आप क्लोरीन क्लोराइड और डेटॉल वो डालें, और वो मैं तकरीबन हर घर में जाकर देकर आऊँगा जो मेरे हल्के के। यहाँ पर मैंने सबको कह दिया, आप सबको मैं दूंगा, ताकि आप सब लोग अपने घर में खुद स्प्रे करें। आपको पता होता है कि कहाँ पर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो आप करें, अपने घर को डिसइंफेक्ट करें। ऐसे हम लोग इस चीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल बच्चा, जहाँ दिखा रहे हैं, मुजम्मिल जिसकी उम्र 10 बरस है, और मुजम्मिल जो है वो 14 जनवरी 2020 को ईदी सेंटर लाया गया था। आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर, और अपने वालिद का नाम ये अब्दुल रहमान बताता है। हमारी टीम जल्द इसके घर नवाबशाह जाएगी, हमें पता चल गया है ये नवाबशाह में मौजूद है इनके घर वाले। फिर है अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार की उम्र जो है वो 7 बरस है। ये बच्चा 11 दिसंबर 2018 को ईदी सेंटर आया था। सुपर हाईवे के अतराफ में इसकी घर की तलाश जारी है। हमें पता चला है कि ये सुपर हाईवे के करीबी कहीं पर इसका घर है। कामरान वजाज साहब और तूबा और मुनीब इस पर लगे हुए काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर रेहान है। रेहान अपने वालिद का नाम निहाल बताता है। रेहान की घर की तलाश जारी है, और जल्द हम बहुत आपको अच्छी खबर देंगे कि जो आपको पता चलेगी कि रेहान ने मिल गया, अपने घर चला गया। उसके बाद फ़ाइज़ है। फ़ाइज़, अच्छा, फ़ाइज़ की उम्र 10 बरस है, और ये अप्रैल की 11 तारीख को 2019 ये ईदी सेंटर लाया गया था। फ़ाइज़ अभी इनके घर का पता भी नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। फ़ाइज़ मुझे लगता है कि ये पख्तून आबादी में अगर इसको तलाश किया जाए, खदो खाल बताते हैं, तो शायद हम इसको ढूंढ सकें। अजब की उम्र 7 बरस है। अजब 2 अगस्त 2019 को ईदी सेंटर आया था, और अपने वालिदैन और घर का पता मालूम नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसकी तलाश में लगे हुए हैं। अली रज़ा की उम्र 7 बरस है। वालिद का नाम हकीम नवाज़ है, और ये बच्चा 29 जुलाई 2019 को ईदी सेंटर आया था। देख लें गौर से, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो इन बच्चों के बारे में जानते हैं, आपके मोहल्ले का है, आपके इलाके का है, और आप इसको पहचान चुके हैं, तो प्लीज़ आप करीबी मस्जिद में इत्तला कर दें, या एक्सप्रेस फ़ोन करें। एक्सप्रेस आप फ़ोन करें, हमें फ़ोन करें, नंबर हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, या ईदी सेंटर फ़ोन करें। कहीं पर भी आप फ़ोन करें, बताएँ। किसी थाने में इत्तला करें, थाने वालों को हम बता चुके हैं, इत्तला दे चुके हैं सारे थानों में, हमारी पूरी टीम ने दी हुई, ताकि हम इन बच्चों को घर पहुंचा सकें। इसके बाद सायरा है। अली रज़ा के बाद सायरा है। सायरा की उम्र 11 बरस है। वालिद का नाम आबिद हुसैन है, और ये बच्ची 29 जुलाई, आइए मुफ्ती साहब तशरीफ लाइए, ये बच्ची 29 जुलाई 2018 को ईदी सेंटर आई थी। झटपट मार्केट लियारी और उसके अतराफ में सायरा घर की तलाश जारी है। सायरा का पता चला है कि ये लियारी में एक झटपट मार्केट है। झटपट जैसे यहाँ पे काम होते हैं सारे झटपट, ऐसी एक मार्केट है वहाँ झटपट मार्केट है। अच्छा, गुलाम अब्बास और मोहम्मद सलीम की उम्र 14 बरस है। ये दोनों सगे भाई हैं। अपने वालिद का नाम कमालदीन बताते हैं। ये दोनों बच्चे 27 जून 2018 को ईदी सेंटर आए थे। अहमदपुर शर्किया में इनके घर की तलाश जारी। अच्छा, अब्दुल्ला की उम्र 6 बरस है। अपने वालिद का नाम फिरोज़ बताता है। ये बच्चा 13 अक्टूबर 2019 को ईदी सेंटर आया था। घर का पता आगराताज बताता है। तो अब तक माशाल्लाह हम लोग 7 बच्चों को उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं। मज़ीद
مزید 3 بچوں کے والدین سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے اور ان کا تعلق ہے ملتان، قصور اور بورے والا، دور سے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ غربت کی وجہ سے والدین سفر کے اخراجات اٹھا نہیں سکتے، لہٰذا ہم ان کو کراچی بلوا رہے ہیں گاڑی میں تاکہ آئیں اور اپنے بچوں کو لے جائیں۔ عامر آن لائن کا وقت شروع ہو گیا، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب آ رہے ہیں، بس ابھی مائک لگ رہا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب سربراہ شباب اسلامی پاکستان، لسان اہل سنت، خطیب اہل سنت، تشریف فرمائے آ گئے۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، جمعیت اہل حدیث، بہت پیارے ہمارے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، جب کبھی تھوڑی سی محفل خشک ہو جاتی ہے تو اسے زعفران نثار بنا دیتے ہیں۔ تشریف فرمائے جناب علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، اب بہت پیارے آدمی ہیں، بہت پیارے انسان ہیں، اور شروع سے 2 یہ حضرات تو ہمارے ساتھ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب اور شبیر حسن میسمی صاحب، بلکہ قاری خلیل الرحمان جاوید اس سے بھی پہلے سے تو شروع سے ساتھ ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ السلام علیکم آپ کو بھی۔ اور مولانا فتح زبان صاحب یہ بھی ہمارے پروگرام میں شروع میں آئے ہیں لیکن اس کے بعد پھر منقطع ہو گیا، لیکن اس بار فتح زبان صاحب آپ کو ماشاءاللہ اتنا لوگوں نے پسند کیا ہے کہ آپ ٹیم کا پکا حصہ بن گئے۔ السلام علیکم آپ۔ پیارے لوگوں میں سے جو کوئی لیٹ آتا ہے اس پہ پیار بھرا کوئی جرمانہ تو ہونا چاہیے۔ پیارے لوگوں میں سے جو لیٹ آتا ہے وہ جو پیارا ہے وہ اصل میں اس کے بعد گاڑی لیٹ پہنچتی ہے، وہ پیارا تو بہت دیر سے تیار بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس پیارے کے پاس گاڑی دیر سے پہنچتی ہے۔ قاری صاحب سے عرض کروں لیٹ نہیں ہوئے، پروگرام جلدی شروع ہے۔ اچھا ہاں آج پروگرام بھی جلدی شروع ہو گیا قاری صاحب، جلدی میں نہیں جلدی ہو گیا شروع قاری صاحب، جلدی۔ ہماری بیگم نے آپ کے جلال سے گھبراتا ہوں میں کیونکہ آپ کا جمال کمال ہے اور جلال سے میں گھبراتا ہوں، میں نے کہا وہ شروع ہے سوالات کی۔ جی آپ کی کوکنگ کی کلاس کیا ہوئی؟ آج کوکنگ کی کلاس تھی، جو ریڈ سنیپر ہیرا فش کہتے ہیں، ہیرا مچھلی، اس کو میں نے فرائڈ کیا۔ کب کیا آپ نے؟ ہماری بیگم نے بولا تو ختم ہو چکا تھا۔ آئے ہے آج جلدی کیا نا سارا۔ اچھا بھابھی سے بھابھی بہت معذرت بھابھی، کل میں ٹائمنگ کا بھی ہم بتا دیں گے۔ اصل میں آپ کے شوہر کہتے ہیں جلدی شروع کیا کرو میرا آن لائن، تو آپ کے شوہر کے چکر میں ہم نے جلدی کچن کیا تاکہ یہ آ جائے، سب ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ریڈ سنائپر ایسے ہیرا لوگوں کے لیے کوئی افطاری میں ہونی چاہیے نا، پھر ہیرا KFC ہوگی سر افطاری میں، مرحبا گلبار شربت ہوگا، آ رہی ہے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، رمضان ویٹر آپ سے مخاطب ہے، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی جی ہیلو جی میرے بھائی بتائیے سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان کی بہت مبارک آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ اب تو ماشاءاللہ آج 9واں روزہ ہے اور اس کے بعد پھر اب 10واں روزہ آ جائے گا، پہلا عشرہ رحمت گزر نہیں جائے گا بلکہ مغفرت کے عشرے سے مل جائے گا۔ جی مل جائے گا جی۔ تمام علماء کرام کو میرا بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور خاص طور پہ مفتی صاحب کا تو میں جتنا میں کیا کہوں، صبح سحری میں جو انہوں نے پڑھا ہے۔ اچھا بھائی تو پھر چھوڑے، پھر سحری سے ہی چلتے ہیں، چھوڑے آپ سحری سے۔ اب آپ سنیے، مفتی صاحب قاری صاحب تھے نہیں اور فضل زبان تھے نہیں، 2 آدمی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو آپ پہلے ان سے 2 سے شروع کراتے پھر ذرا آپ آئیے، ہے نا، آخر میں میدان میں آئیے گا، ہے نا۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، آج ہم گفتگو کر رہے تھے، ہم نے کہا بھی یہ 9 اور 10 جب رمضان آتے ہیں تو 10 رمضان بالتحقیق اور تمام روایات کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، جس کو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دی تھی۔ تو ہم یہ کیا کرتے تھے، پہلے سے آپ تو بہت عرصے سے ساتھ ہیں، تو ہم 10 کو حضرت ابو طالب کا بھی ذکر کر دیتے، ان کا بھی۔ اب ہم نے الگ کر دیا، ہم نے کہا حضرت خدیجہ کا بالکل الگ ذکر ہو، حضرت ابو طالب کا۔ تو آج صبح حضرت ابو طالب کی باتیں ہوتی، تو کچھ ان کی مہربانیاں، کچھ ان کی کرم نوازیاں جو انہوں نے ساتھ دیا دین کا، وہ ذرا کچھ آپ بیان فرمائیے احادیث کی روشنی میں۔ آپ تو ماشاءاللہ ان چیزوں پر عبور رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی حضرت ابو طالب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں آپ کو اسلام اور توحید کی دعوت کی پاداش میں آپ کو قید رکھا گیا اور معاشی مکمل بائیکاٹ کیا گیا، اور اس وقت ابو طالب ساتھ تھے اور چچا ہونے کے ناطے آپ سے وہی پیار، وہی محبت، وہی خلوص، اور کفار کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے کہ تم کچھ بھی کرو، میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل مطابق کہ انہوں نے آپ سے والہانہ محبت کی، آپ سے صحابہ نے بارہا پوچھا، آپ نے بتایا میرے چچا کو مجھ سے بے حد محبت تھی،
वालिहाना फिर आ गया प्यारा रमजान